کیا ہوا؟ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہو، لیکن مجھے اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ جیسا معزز شخص ایک معمولی سا سکہ اٹھانے کے لیے جھک رہا ہے۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں کہاں سے لایا گیا۔ ہاں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں ایسا نہیں تھا جیسا آج ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے جہنم نما آگ میں ڈال کر پگھلایا گیا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ تکلیف شاید کوئی مردہ ہی بیان کر پائے کہ مرتے وقت اس پر کیا بیتی۔ میں بھی مر ہی جاتا، لیکن اس امید نے مجھے زندہ کیے رکھا کہ میں کچھ خاص بننے والا ہوں۔ پتہ نہیں کب میں لاوا میں ڈوب کر بے ہوش ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک سانچے میں پایا۔ میں قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر اب بھی اتنی تپش موجود تھی کہ مجھے کوئی ہاتھ چھو نہیں سکا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ میں کون سا سکہ بنوں گا۔ پھر مجھ پر ایک پتری کی تہ چڑھائی گئی جس پر 1 روپیہ لکھا تھا۔ مجھے زیادہ حساب و کتاب تو نہیں آتا، لیکن شاید یہ آپ کے دادا جی کے زمانے کی بات ہوگی جب میری بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں اتنا چمکدار تھا کہ مجھے چھپا چھپا کر رکھا جاتا تھا، اور میں جس کسی کے پاس بھی جاتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے آخر میں خرچ کرے۔ لہٰذا جب کوئی مجھے خرچ کرنے کے لیے اٹھاتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس کے پاس اب میرے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی رشک بھی آتا تھا کہ مجھے اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جن سکوں کو مجھ سے پہلے خرچ کیا جا رہا ہے کبھی وہ بھی میری طرح چمکدار ہوں گے۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو سلوک آج ان بزرگ سکوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل کو یہی سب میرے ساتھ ہونا ہے۔ اس سے میری تقدیر پر تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن کم از کم میں ذہنی طور پر تیار تو رہتا۔ ورنہ کس نے سوچا تھا جن بزرگ سکوں کو پرانا سمجھ کر پہلے خرچ کر دیا جاتا ہے اس وقت ان کی قیمت تو تھی، جب تک میں پرانا ہوا میری تو کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ خیر، میں بھی پرانی یادوں میں کھو گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے بینک میں گیا۔ وہاں میرے جیسے لاتعداد سکے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں سکوں کے علاوہ بھی کرنسی ہوتی ہے جسے نوٹ کہا جاتا ہے، اور ان کی قدر ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور انسانوں کی عقل پہ ہنسی بھی آ رہی تھی کہ مجھ جیسی مضبوط چیز کی قدر ان کی نظر میں کم ہے اور کاغذ کے نازک ٹکڑوں کی قدر زیادہ ہے۔ خیر، مجھے ان انسانوں کی باتیں کیوں کر سمجھ آتی، میرے پاس دماغ تھوڑی نہ ہے۔ مجھے بینک سے ایک امیر آدمی لینے آیا۔ اس نے مجھے پہلے چھپا کے رکھا اور پھر عید والے دن اپنے بیٹے کو سونپا۔ وہ بچہ مجھے پا کر بہت خوش ہوا اور فوراً دکان کی طرف بھاگا۔ اس نے میرے بدلے ایک کھلونا پستول لی۔ دکاندار نے مجھے چمکتا ہوا اور نیا دیکھ کر ایک الگ دراز میں رکھا جہاں صرف میرے جیسے نئے سکے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کبھی اس ہاتھ میں تو کبھی اس ہاتھ میں پھرتا رہا۔ شاید اس لیے لوگ مجھے ہاتھوں کی میل کہتے تھے۔ ہاتھوں کی میل بنتے بنتے میں کب پرانا ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب مجھے تنخواہوں کی بجائے جیب خرچوں میں دیا جاتا تھا۔ ایک بار تو ایک بچے نے مجھے پھٹی ہوئی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کشش شکل تو ان انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے جنہوں نے مجھے بنایا۔
मैं भला इसका मुकाबला कैसे कर सकता था। और सोने पे सुहागा वो बच्चा भी इतना शरारती था कि उसे आराम से चलने में सुकून ही नहीं आता था। जब भी चलता, भागता, दौड़ता, छलांगे मारता हुआ चलता था। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार कैसे रखता? आखिरकार गिर गया। पता नहीं मुझे खोकर वो मासूम बच्चा कितना उदास हुआ होगा। लेकिन मुझे भी खुशफहमियों में रहने की आदत है। मैं ये भूल जाता हूँ कि अब मेरी कोई कदर कीमत नहीं रही। इसलिए अक्सर लोग मुझे नज़रअंदाज करके चले जाते थे। अगर यहीं पे मेरी जगह 10 का नोट पड़ा होता तो किसी को भी उठाते हुए शर्म महसूस नहीं होती। पता नहीं इस ज़माने में एक कदरदान कैसे पैदा हो गया जिसे लोग गरीब कहते हैं। जब उसने मुझे देखा तो फौरन उठा लिया। उसकी खुशी का अंदाज़ा उसकी भागने की रफ्तार से पता चल रहा था। उसने मेरे सामने अपनी गुल्लक से और सिक्के निकाले और फौरन पिज्ज़ा लेने चला गया, जिसके लिए उसने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि मैं एक दिन तुम्हें पिज्ज़ा ज़रूर खिलाऊंगा। और इस वजह से वो हर रोज़ गुल्लक में पैसे जमा किया करता था। अभी वो पिज्ज़ा लेकर दुकान से नहीं निकला था कि दुकान पर एक भिखारी आया और मुझे एक भिखारी के हवाले कर दिया गया। मुझे उस दुकानदार से सख्त नफरत हो गई। एक मासूम बच्चे को 1 रुपए की रियायत करने से इनकार करके उसको कई दिन तक उसकी ख्वाहिश से तरसाए रखा, और एक भिखारी जो अल्लाह को छोड़कर बंदों के आगे हाथ फैलाता है उसको मुफ्त में दे दिया। अब मुझे भी समझ आ रहा था कि मेरी इतनी बेकदरी क्यों है। उसके बाद मैं ज़्यादातर भिखारियों के हाथों में रहा। भिखारी मेरे जैसे सिक्के जमा करके दुकानदारों को दे के उसके बदले नोट ले आते, और वो दुकानदार कभी मुझे बकाया में दे देते और कभी दूसरे भिखारी को। कई सालों से मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती आ रही है, क्योंकि मेरे बदले अब किसी को कुछ नहीं मिलता। एक दिन एक बच्चे ने तजर्बा करने के लिए मुझे ट्रेन की पटरी पे रखा। जब ट्रेन मेरे ऊपर से गुजरी तो मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी जो ट्रेन के शोर में किसी को सुनाई ना दी। मैं तड़प कर इतना दूर जा गिरा कि वो बच्चा भी मुझे ना ढूंढ सका, और अब मेरी शक्ल भी बदल गई थी और कोई मुझे उठाकर अपनी शान में कमी नहीं लाना चाहता। पिछले कई सालों से मैं कचरे में ही घूम फिर रहा हूँ। चलो कम से कम जिंदा तो हूँ, नाजुक मिजाज कीमती नोटों की तरह फटा तो नहीं हूँ। शायद यही मेरी किस्मत में था। लेकिन तुम उदास मत हो। चलो मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। फैक्ट्रियों में आज भी मेरे जैसे सिक्के तैयार किए जा रहे हैं।